comment is इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता। मैं पहले जजमेंट की बात करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी respects the court and the court's verdict. Number 2, we believe that the President of Pakistan enjoys immunity under Article 248(2) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That article of the Constitution reads, and I read it to you, statement करने में, no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued in any court against the President or a Governor in any court during the tenure of office. اخلاقی جواز ہے جہاں تک اخلاقی جواز کا تعلق ہے، یہ کیسز جب 12 سال پہلے بنائے گئے تھے ان میں سے کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا تھا، اور جس کیس میں کنوکشن ہوئی تھی اس کنوکشن کو سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کیا تھا، اور نہ صرف اوور ٹرن کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ دا وائس آف دا ٹرائل جج floated on the surface of the record، اور 2 سینئر ججوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ دیکھیے میری زیادہ تفصیلات میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ مکمل فیصلہ آنے تک پارٹی کی مشاورت کے بعد مکمل بیان دیا جائے گا۔ فی الحال چونکہ ججمنٹ مختصر ہے اس لیے مختصر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہولڈ آن، ایک بات مجھے اور کرنے دیں کہ بابر صاحب آپ کی بات یہ بھی بتا دیں کہ جو اکاؤنٹ فریز ہوئے اس کے اماؤنٹ جو ہے وہ کیا صدر سرکاری مجھے پہلے اپنا بیان ختم کرنے دیں۔ PPP نے اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بڑا چیلنج ہے، PPP نے پاسٹ میں بھی چیلنجز کو فیس کیا ہے، آئندہ بھی چیلنجز کو فیس کر سکتی ہے۔ PPP گھبرانے والی نہیں ہے، PPP کے لیڈر گھبرانے والے نہیں ہیں۔ وی نو دا وے اینڈ وی نو ہاؤ ٹو لیڈ۔ یہ تو اب ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد آئے گا۔ جو شارٹ ججمنٹ ہے اس کے مطابق کیسز ریوائز ہو گئے ہیں۔ So is there any effect on the presidentship of Mr. Zardari? Do you think that? I don't think there is any effect on the president. As I read out under Article 248(2) of the Constitution, no proceedings can either be initiated or continued in any court of law whatsoever against the president or a government. یہ تو بات کی بات ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پریزیڈنسی عدالتوں کا احترام کرتی ہے، اور اس ججمنٹ کا جو بھی فال آؤٹ ہوگا ہم اس کو برداشت کریں گے۔ ججمنٹ از کوائٹ کلیئر۔ اس میں جو شارٹ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ وہ کیسز ریوائو ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس اور باقی تمہاری چیف جسٹس جو ہے وہ مانیٹرنگ کریں گے ان سارے مقدمات کی، تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان مقدمات کی مانیٹرنگ کریں؟ عدالت نے بتا تو خود جو کارروائی ہوتی ہے بالکل ہوگی، اور مانیٹرنگ کریں بے شک، وائی ناٹ؟ مانیٹرنگ ان کا حق ہے، مانیٹرنگ کریں تاکہ صحیح سب کو انصاف مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک کوشچن ملک قیوم صاحب کے حوالے سے خواتین حضرات، آپ فرحت اللہ بابر صاحب صدارتی ترجمان کی گفتگو سن رہے تھے، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ فرحت اللہ بابر صاحب سے مختلف سوال کیے گئے، جس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اب صدر صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا، لہٰذا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں، لیکن فرحت اللہ بابر صاحب نے اس کے اوپر کوئی کلیئر لائن نہیں لی۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج NRO کو کالعدم قرار دے دیا، اور ساتھ ہی ان کے جو کیسز کھلیں گے NRO کے، ان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ یعنی اب جتنے بھی کیسز NRO کے حوالے
سے جن کی پروسیڈنگ ہوگی اس کو مانیٹر کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے, جو نائب پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے. سپریم کورٹ میں قاضی حسین احمد صاحب نے جنہوں نے یہاں پہ تشریف لانا تھا, وہ سپریم کورٹ میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم وہ چھوٹا سا کلپ آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں یہیں پہ. فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے ذریعے سے عدلیہ کا نام روشن ہو گیا ہے اور اس فیصلے نے بہت سارے داغ جو ہماری عدلیہ کے اوپر لگے ہوئے تھے ان کو دھو دیا ہے. افتخار محمد چودھری کے اس فیصلے سے قانون کی بالادستی کا ایک دور شروع ہوا ہے اور اس سے لٹیروں اور چوروں کے خلاف ایک مضبوط اقدام کا آغاز ہوا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے وہ پیسہ واپس لیا جائے اور جو لوگ مجرم قرار دیے گئے ہیں اس فیصلے کے تحت ان کو قرار واقعہ سزا بھی ملے اور قوم کا فیصلہ, قوم کا پیسہ بھی ان سے واپس لیا جائے. ملک کی سیاست پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے اور اس کے نتیجے میں جو لٹیروں کا اور چوروں کا ایک دور ہے انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور ان کے اوپر ایک ہاتھ ہوگا عدلیہ کا. جو لوگ یہاں پہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں استعفے کا مطالبہ کریں گے. یعنی صدر کو خود استعفیٰ دینا چاہیے اور مطالبے کے بغیر ہی, کیونکہ ان کے اوپر ایسے الزامات آ گئے ہیں کہ ان کی پریسٹیج اور صدر کے وقار کے منافی ہے اگر وہ یہاں پہ برسر اقتدار رہے. اور کے نتیجے میں کانسب رحمان ملک اور کچھ ساتھی مخلوق بھی قرار دیے گئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں جی جتنے بھی لوگ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان آر او سے, ان تمام فائدے کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے. ان آر او کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے اور ان آر او سے جن لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے اور اس میں جو لوگ کنوکٹڈ تھے اور جو لوگ جن پر مقدمات تھے ان کو نئے سرے سے اوپن کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تمام عدالتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام عدالتیں ان کیسز کو ریوائز. میں کہتا ہوں کہ جو سزا میں نے کہا ہے کہ یہ جو سزا یافتہ ہیں اس کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ سزا یافتہ لوگ تو آئین کے مطابق اور جو آئین کے جن دفعات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں 63 آرٹیکل 63 بھی شامل ہے اور کوئی ایسا شخص 62-63 دونوں شامل ہے اور اس کے 62-63 سے جو لوگ متاثر ہیں اور جو لوگ نااہل ہیں ان کے بارے میں اقدام کرنا یہ اگلے مرحلے کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نئی پٹیشن دائر کرنے پڑیں گے اور یہ قانونی جو پروسیس ہے وہ نیا کھل چکا ہے اور اس کے نئے کھلنے کی آغاز ہے یہ اور اب وکلاء کا بھی فرض ہے, عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ اس کے جو نتائج اور عواقب ہیں. کی بات کی آپ نے امین کی ڈیفینیشن سب لوگ جانتے ہیں, جو چوری کا مرتکب ہے, جو جی یہ بتائیے کہ اگر جو یہ فیصلہ ہے اس کے بعد جو آفس ہولڈرز ہیں وہ اگر استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ جو سیاسی پارٹی ہے یا مذہبی جماعتیں وہ کیا لائبل ہم عدالتوں کو مزید صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ صدر صاحب کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اپنا اخلاقی جواز ختم کر چکی ہے, ختم ہو چکا ہے. واضح ابھی تک جتنے بھی آپ نے گفتگو سنی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے صورتحال سے اس کا ویو نہیں آیا. اس وقت ہمارے ساتھ نبیل کبول صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں, وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ایکٹیو کارکن اور رہنما. نبیل کبول صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم کمول صاحب، میرے پاس عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اور قاضی حسین احمد صاحب کی گفتگو آپ نے ٹیلی ویژن پر سنی. ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ صدر صاحب کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صدر صاحب کو